بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار آمنت بالله صدق الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے آج کی اس نشست کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ازالہ شبہات جو ہے یہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ پچھلے جو پروگرام ہے اس سے آج کے پروگرام کا جو تعلق ہے اس کو جوڑنے کے لیے صرف یہ میں بات عرض کر دوں کہ گزشتہ پروگرام میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ اور جو پہلے مشرک تھے وہ اپنے معبودان باطلہ کو معبود سمجھتے تھے، مختار سمجھتے تھے، ان کے اندر طاقت جانتے تھے، اور اس سے پچھلے لیکچر میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا کے برابر جانتے تھے اور خدا سے بڑھ کر حتیٰ کہ جانتے تھے۔ وہ تمام آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج جس شبہ کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بڑی مشہور بات ہے اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شبہ میں ڈالا جاتا تھا، جاتا ہے اور شبہ میں ڈالا جائے گا۔ میں اس کی جو کلیریفیکیشن کروں گا اس شبہ کی، وہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں میں اس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے سے میری آج کی گفتگو کو جو یہ بہت بڑا شبہ ہے اس کے ازالے کا سبب بنا دے۔ شبہ سنیے اور اس کے بعد اس کی تفصیلات۔ اس آیت کی میں ترجمہ اس کا پہلے سن لیں اور اس میں وہ شبہ جو ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی تھی یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، سن لو بندگی، اطاعت و بندگی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جن کو انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیا۔ اولیاء کو جو مانتے ہیں، اللہ کے سوا جن اولیاء کو یہ مانتے ہیں، یہاں اولیاء کا لفظ میں نے اولیاء ہی رہنے دیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ان اولیاء کے بارے میں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ تو صرف ہمارا محض واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دے۔ یہ دوسرا ترجمہ میں کر دیا، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون، بے شک اللہ تعالی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔
ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا، عطا فرماتا جو جھوٹا ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سے پہلے میں اس شبہ کا عرض کرتا ہوں۔ وہ شبہ شروع یوں کیا جاتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت میں تلاوت کرتا ہوں، ویسے اس مضمون کی قرآن میں بہت سی آیات آئی ہیں، اب شبہ ڈالا کس طرح جاتا ہے یہ آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ یہ آیت اتنی تلاوت کر کے یا اس جیسی دیگر آیات جو ہیں وہ ان کو تلاوت کر کے تو فوراً اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ یوں جوڑا جاتا ہے کہ دیکھیں مشرک جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خالق، مالک، مدبر سب کچھ مانتے تھے، اور جرم ان کا کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو معنی کیا نکلا کہ اللہ کو مان کر کسی کو وسیلہ جاننا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ وتیرہ، یہ طریقہ، یہ سارا طریقہ جو ہے یہ کفار کا طریقہ ہے اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو وسیلے کو ماننا، اور چونکہ اس آیت کے اندر پہلے لفظ آ گیا ہے اولیاء، تو یہاں اولیاء کا معنی اولیاء ہی کیا جاتا ہے، اس کی اضافت بیان نہیں کی جاتی جب شبہ ڈالا جاتا ہے۔ تو اولیاء کو وہ بھی اللہ کا وسیلہ، اللہ کے قریب لے جانے کا وسیلہ مانتے تھے، ویسے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ تو لہٰذا وسیلہ ماننا یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان مکہ کے مشرکوں کو جا کر سمجھائیں کہ وسیلہ نہ مانیں، اور حضور آئے، انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا، لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، اور پھر ان کے ساتھ وہ جنگیں ہوئیں، حتیٰ کہ 85 جنگیں جو تھیں، احد، بدر، حنین، خیبر، جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ ساری اسی لیے ہوئی تھیں کہ ان کو وسیلے سے روکا جائے کہ اولیاء کا وسیلہ لے کر اللہ کے حضور حاضر نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا دعان، تم جب بھی مجھ سے مانگو فلیستجیبوا لی، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، سیدھے سیدھے میرے پاس آؤ اور بغیر وسیلے کے آؤ اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اس آیت میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ ان بزرگوں کو، صالحین کو، ان اولیاء کو محض وسیلہ مانتے تھے۔ لہٰذا اس زمانے کے مشرک اور آج کے مشرک اس مسئلے میں بالکل ایک جیسے ہیں، وہ بھی اولیاء کو وسیلہ مانتے تھے، یہ بھی اولیاء کو وسیلہ مانتے تھے، مگر اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بغیر وسیلے کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، کسی وسیلے، کسی درمیانی واسطے، کسی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آیات جو ہیں ان کو اس کے ساتھ اس طرح سے جوڑا جاتا ہے، اور شبہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ وسیلہ پیش کرنا طریقہ مشرکین ہے، اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس آیت میں اولیاء کے وسیلے سے منع کیا گیا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک کامن سینس کی چیز میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ میں آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیات کے تھرو ہم جائیں گے۔ ایک بات آپ سوچیں
کہ آیت کے شروع میں، اور یہ ہمیشہ شبہ ڈالنے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی پچھلی آیتیں ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں، آیت کا پہلا حصہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں جتنا ان کا مطلب ہوتا ہے اس سے وہ نکال کر وہ شبہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اگر پہلی آیات پڑھ لیں، بعد والی آیات پڑھ لیں اور پوری آیات کو پڑھ لیں تو اس کا مطلب تو نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، پھر تو وہ شبہ نہیں ڈالا جاتا، لہذا ٹکڑا لیا جاتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی آگے آیات ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پہلے آ گیا أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر دو، اسی کے لیے خبردار۔ اب جو مشرکین مکہ سے مطالبہ تھا جس بات کا، وہ تھا عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے مطالبے کو، جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا تھا اور جو وہ عبادت کرتے تھے، اس کے لیے ایک جھوٹا جواز تلاش کیا۔ وہ جھوٹا جواز یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ یہ وسیلے کا لفظ میں شبہ ڈالنے والوں کی زبان کا ترجمہ پیور اس میں کر رہا ہوں، کہ یہ ہمارا زلفا، یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ اب ایک کامن چیز ذہن میں آتی ہے کہ ان سے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو خدا نہ مانو، ان کی عبادت نہ کرو، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تو صرف وسیلہ بنا رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو صرف محض وسیلہ مانتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں؟ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہ کیوں کہا کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم ان کو ذریعہ مانتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بات کیوں کہی؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں تعلی کے طور پر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں بار عیسائیوں سے، یہودیوں سے بات ہوتی ہے۔ اب جب یہودیوں یا عیسائیوں سے ہم انٹرفیتھ میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، ان سے تو بات کرتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کا حوالہ پیش نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں بائبل میں یہ لکھا ہے، گوسپل میں، میتھیو میں، مارک میں، لوک میں یہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ ہے۔ تو ان کو بائبل کا حوالہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بائبل کو حجت مانتے ہیں، جس بات کو وہ مانتے ہیں وہ چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اگر وہ قرآن کو رکھیں تو وہ نہیں مانیں گے۔ تو جب مخالف سے بات کی جاتی ہے تو مخالف کو وہ حوالہ دیا جاتا ہے جس حوالے کو وہ قبول کرتا ہو، جس حوالے کو وہ مانتا ہو۔ اب مشرکین مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ اب مسلمان اگر وسیلے کو مانتے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کے ہاں وسیلے کا جواز ہی نہیں تھا، اگر مسلمان وسیلے پر چلتے ہی نہیں تھے، وہ ڈائریکٹلی پہنچنے والے تھے، تو مشرکین نے ان کے سامنے اپنی عبادت کے لیے وسیلے کا جواز ہی کیوں پیش کیا؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بھی وسیلہ ہے، وہ اللہ کے پاس وسیلے کے ذریعے سے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا بتوں کی عبادت کا جھوٹا جواز تلاش کرنے کے لیے لفظ وسیلہ یوز کیا۔ جس طرح سے ہم عیسائیوں، یہودیوں کے سامنے بائبل کا حوالہ دیتے ہیں جو ان کے لیے حجت ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے وسیلے کا جواز پیش کیا، کیونکہ وہ مشرک کافر ہو کر بھی یہ جانتے تھے کہ مسلمان وسیلے کے قائل ہیں، اور مسلمان جانتے ہیں کہ خدا کی معرفت اگر ہمیں ملی ہے تو وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے۔ اتنی بات تو کافر کو، مشرکوں کو بھی پتا تھا کہ مسلمانوں کا قرب اللہ کے نزدیک جو ہوا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے، ورنہ وہ وسیلے کا جواز کی بات ہی پیش نہ کرتے۔ میرا آج کا موضوع وسیلے کا نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا یہ بات کہ انہوں نے وسیلہ کو کیسے جان لیا کہ مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں وسیلے کی بات پر جب گفتگو کروں گا تو وہ ساری آیات کو میں جمع کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔